ایران ایز اے فنکشنل اسٹیٹ کرمپل ہوئی ہے. اسرائیل میں نہ کوئی شہر بچا ہے، نہ کوئی فیکٹری بچی ہے، نہ کوئی ہیڈ کوارٹر بچا ہے، نہ کوئی آفس بچا ہے جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور بچ گیا ہو. کہ لگتا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ سے فار ایور بوریا بستر باندھ کے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کا تیسرا ہفتہ جاری ہے. وہ جنگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے شروع کی تھی کہ یہ جنگ جو ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، ایران سرنڈر کر جائے گا، اس کی لیڈرشپ ماری جائے گی، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گی کیونکہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے خلاف. یہ اس کا ملٹری آبجیکٹو بھی تھا، یہ اس کا اسٹریٹجک گول بھی تھا، یہ اس کی ازمپشن بھی تھیں. پرابلی اس نے جو وار اپریسیشن کی تھی یا اس کے جو رزلٹ تھے وہ یہی دکھا رہا تھا عوام کو. لیکن وہ 2-3 دن کیا گزرے، وہ 3 ہفتے ہونے والے ہیں، تیسرا ہفتہ ہے. اس کی ایک بات تو صحیح ہے، لیڈرشپ ماری گئی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ایران کا. ایران کا جو ویپن سسٹم وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اس کے ایئر کرافٹ ہیں یا اس کے نیول شپس ہیں، آل ڈسٹرائے ہو گئے ہیں. اس کے آئل ڈمپ ہیں، آئل ڈپو ہیں، اس کے آئل ریفائنری ہیں، وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں. ایون ان بچیوں کے سکول اور ہسپتال بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں. دوسرے لفظوں میں ایران ایز اے فنکشنل اسٹیٹ کرمپل ہوئی ہے. لیکن اس کا دوسرا حصہ تھا کہ یہ سچویشن جب ہوگی تو ایران سرنڈر کر دے گا کیونکہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا. یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی. نہ وہ عوام کھڑی ہوئی ہے، ریوالٹ کی ہے، اس نے بغاوت کی ہے، بلکہ وہ عوام آہستہ آہستہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ مزید جڑتی ہوئی جا رہی ہے. لیڈرشپ ختم ہو گئی، رجیم چینج نہیں ہوئی. لیڈرشپ نے اپنے سے زیادہ ریڈیکل لیڈر کو لے کے آ گئی ہے. یعنی جو پہلی لیڈرشپ تھی اس سے زیادہ ریڈیکل لیڈرشپ آ گئی ہے. کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا. اب یہ جو رہبر اعلیٰ ہے اس نے آتے ہی جو بیان دیے ہیں اگر وہ دیکھیں تو وہ اس کے باپ سے کئی گنا آگے بڑھ کے ہیں. اس نے اپنے تمام شہداء کے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. اس نے امریکی اڈوں کو ہر جگہ نمونہ بنانے کا اعلان کیا ہے. اس نے وارن کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈے سارے وائنڈ آؤٹ ہو جائیں، 30 دن کی مہلت ہے ورنہ ان کو تباہ کر دیا جائے گا. اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ ایران کو ان تمام معاہدوں سے جو اخلاقی طور پر اس کو پابند کرتے تھے، مثلا NPT نیوکلیر پرسوٹ پہ روکتا تھا، اس نے سائن کیا ہوا تھا اور رکا ہوا تھا. اس کے بعد کیمیکل ویپن سسٹم کا کنونشن 1972 کا، بایولوجیکل، وہ فیس کر رہے تھے. جو ریفائنری جل رہی ہیں، جو آئل ڈپو جل رہے ہیں، ان سے جو ٹاکسک گیسز نکل رہی ہیں، وہ امریکہ یا اسرائیل نے ڈائریکٹ تو نہیں حملے کیے لیکن انہوں نے وہاں کریٹ کر دیے ٹاکسک بم، جس سے ایرانی عوام، ایرانی فوج، ایران کے سٹیزن جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. تو ایران کہتا ہے تو پھر ہم تو فیس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اپنے آپ کو ہم پابند کیوں کریں. تاوان جنگ کا مطالبہ بھی کر دیا اس نے. یہ کوئی کم نہیں ہے. اب اس کے صدر نے جو پریزیڈنٹ رشیا کے پریزیڈنٹ سے بات کی اور ہمارے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، شکریہ بھی ادا کیا ان کا. انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کو تاوان جنگ دینا پڑے گا، امریکہ کو اپنے ہڈے خالی کرنے پڑیں گے. یہ جنگ شروع اس نے کی، ختم ہم کریں گے. سو وہ جو نعرہ تھا کہ چند دنوں میں ختم کر دوں گا، یا پھر اس نے کہا 6 ہفتوں میں، اور کل پرسوں اس کی ایڈمنسٹریشن کہہ رہی تھی، مارکو روبیو وغیرہ، کہ ٹرمپ جنگ ختم کرنا جو ہے ٹرمپ کے ہاتھ میں، جب چاہے ختم کر دیں. اب نوبت وہاں تک آ گئی ہے. اور جب ہم وجہ دیکھتے ہیں کہ کون سی وجہ ہے جس نے ایران کو اس مارل ایسیڈنسی کے سٹیج پہ لے کے آیا ہے، ایون وار کی بھی اگر دیکھا جائے تو اپر ہینڈ پہ لے کے آیا ہے. اس وقت جو لاسز ہو رہے ہیں، اپنے لاسز تو برداشت کر گیا ہے وہ، جو اسرائیل کے لاسز ہیں یا امریکہ کے لاسز ہیں، فزیکل لاسز یا اس کے امیج کے لاسز ہیں، وہ کئی گنا زیادہ ہیں.
اسرائیل میں نہ کوئی شہر بچا ہے، نہ کوئی فیکٹری بچی ہے، نہ کوئی ہیڈ کوارٹر بچا ہے، نہ کوئی آفس بچا ہے جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور بچ گیا ہو۔ ایرانی ٹارگٹ جو ہیں اب پرسیجنل ہٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان میں اگر 50 میزائل بیٹھتے ہیں، 30 میزائل جو ہوتے ہیں ان کے نارمل ایریا ٹارگٹ کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کے 2 4 5 میزائل جو ہوتے ہیں وہ پرسیجن میزائل ہوتے ہیں جو سپر سانک ہوتے ہیں یا ہائپر سانک کیپبلٹی رکھتی ہیں، اور ان کو ٹرمینل گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس، ریئل ٹائم لوکیشن پہ فائر ہو رہے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے وہ ریئل ٹائم لوکیشن کون دے رہا ہے ان کو؟ ایران کو کدھر سے آ رہی ہے؟ یا تو بیدو سے آ رہی ہے یا رشیا دے رہا ہے۔ کل ٹرمپ نے کہہ دیا پرسوں کہ لگتا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے۔ بھائی رشیا کیوں نہ کرے؟ یہ وار، یہ دنیا جو ہے یہ کنسیکوینسز اور لاجک کی دنیا ہے۔ آپ نے امریکہ نے پچھلے 4 سال سے یورپ کے ساتھ مل کر یوکرین کو اتنا اسلحہ اور اتنا ویپن سسٹم، اتنی سپورٹ دے رہے ہیں کہ وہ رشین اٹیک کو ٹریٹ کرتا جا رہا ہے۔ 4 سال سے وہ رشیا کنکلوڈ نہیں کر رہا، اس کے لاسز ہو رہے ہیں۔ وہ کس کی وجہ سے؟ یوکرین میں تو کوئی کیپیسٹی نہیں تھی، وہ کیپیسٹی جو ہے وہ انجیکشن جو طاقت کے وہ آپ لگا رہے ہیں۔ تو اب اگر رشیا کو موقع ملا ہے تو کیا رشیا موقع چھوڑ دے گا؟ وہ امریکہ سے اس کا بدلہ نہیں لے گا؟ اب سب سے بڑی بات، اب ہیٹ دیکھیں، بہت سے ایسے فیصلے جو کل اپنی طاقت کے زوم میں امریکہ کے خلاف کیے تھے، رشیا کے خلاف امریکہ نے کیے تھے، وہ آج واپس لیتا جا رہا ہے تاکہ رشیا کو خوش کر سکے۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے اوپر رشیا سے تیل خریدنے کی بنا پر 50% ٹیرف لگا دیا گیا تھا، اور اس کو پچھلے مہینے تو کہہ دیا تھا فوراً بند کرو، اس نے اعلان بھی کر دیا میں تیل بند کر رہا ہوں خریدنا۔ پرسوں ترسوں امریکہ نے انڈیا کو اجازت دے دی آپ تیل سے خرید سکتے ہیں، تیل خرید سکتے ہیں، اور باقی ملک بھی خرید سکتے ہیں تاکہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ وجہ امریکہ وہ اپریسیشن کرنا بھول گیا تھا 3 چیزیں، کہ ایران کے اندر ایبلٹی، کیپیسٹی کتنی ہے، یعنی کہ نو یور اینیمی فل ٹائم پہ بھول گیا تھا۔ دوسرا، امریکہ یہ بھول گیا تھا کہ وار لمبی بھی ہو سکتی ہے اور اس کا بیٹل سپیس جو ہے وہ کوئی نئی رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ایز پر امریکن اپریسیشن میرے خیال میں بیٹل سپیس جو ہے وہ اسی خلیج اور ایران کی حدود کے اندر ہی تھی، جبکہ ایران نے اپنی اسٹریٹجی سے پہلے اسے ریجنل بیٹل بنایا، 12 کے 12 ہمسائے ممالک جو ہیں سب کو اندر جنگ میں لے کے آیا، پھر اس کے بعد اس نے ابنائے ہرمز کو اور ریڈ سی کو بلاکیج کرائی باب المندب پہ ہوتھیوں کے ذریعے سے، جس سے یہ ہوا کہ دنیا کا تیل جو ہے وہ ویسٹ اور ایسٹ دونوں طرف جانا بند ہو گیا، اور ساتھ ہی دنیا کی جو ٹریڈ تھی ٹورڈ مڈل ایسٹ وہ رک گئی۔ اب ایک اور بم آنے والا ہے، کیونکہ دنیا کے 4 بڑی جو پروٹیکٹیو کنٹریز ہیں اس کے یوریا گیس فرٹیلائزر کے حوالے سے دنیا کو سپلائی کرتی ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں ہے۔ جب ان کی یہ سپلائی رک جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اور دنیا کا تیل رک گیا تو بیٹل سپیس پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ مہنگائی اور آئل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے چائنا اور رشیا بھی ابھی تو کوورٹلی آ رہے ہیں، لیکن بہت جلدی مجھے لگتا ہے وہ اوورٹلی بھی آ جائیں گے۔ ابھی ان کا بیدو جو ہے یا رشین ہے وہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس دے رہے ہیں، اور رپورٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کچھ میزل بھی پہلے دیے تھے ہائپر سانک جو ابھی تک فائر نہیں ہوئے۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پرابلی چائنا اینٹی شپ جو میزلز ہیں، بلسٹک میزل 50 کے قریب وہ دینے جا رہا ہے، وہ سپر سانک میزل ہے۔ اگر 50 شپ مل جاتے ہیں، 50 وہ سپر سانک میزل ایران کو مل جاتے ہیں، تو امریکہ کی جو بحریہ ہے، جو اس کے 3 وارشپ کیریئر ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہیں اور باقی بہت سے وارشپ ہیں، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ سسٹینیبلٹی آف وار جو ہے وہ ایران کے حد میں ٹلٹ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران جس ویپن سسٹم سے لڑ رہا ہے وہ اس کے ڈرونز ہیں جو اس وقت بھی 70-80 ہزار اس پر موجود ہیں، اور جس کو ڈیلی کے حساب سے 500 سے 1000 خود بنا رہا ہے، اور جو سٹور ہوئے ہوئے وہ 100-150 میٹر بلو دی گراؤنڈ ہوئے ہیں جہاں امریکن ٹارگٹ ہٹ نہیں کر پا رہے، یا اس کے پاس میزائل ہیں جس کے اندر 40-50 ہزار میزائل وہ ہیں جو اس کے 20-25 سال پرانے ایریا ٹارگٹ والے میزائل ہیں،
لیکن اس کے بعد اس کے پاس شہاب، اس کے پاس خیبر اور اس طرح کے میزائل بھی ہیں جو کہ سپر سانے کے زمرے میں آتے ہیں، جو 1 ٹن کو پے لوڈ لے کے جا رہے ہیں. اور ابھی جہاں جہاں خیبر اور فاتح اور شہاب فائر ہوا ہے اسرائیل کے اندر، اس جگہ کو اس نے عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. دیٹ اسپیکس آف کہ کتنا وہ ڈینجرس اور ڈیڈلی ہے. اور وہ سارے وہ خود بنا رہا ہے. اور سنا یہ ہے کہ 50 سے 60 ہزار میزائل ابھی بھی اس کے پاس موجود ہے اور اپنے بنا بھی رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی اگر سپورٹ آ جاتی ہے تو الٹیمیٹ کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ سے فار ایور بوریا بستر باندھ کے جا رہا ہے. امریکہ کے امیج جو ہے وہ جو تھوڑا بہت بچا ہوا تھا اس کو ستیہ ناش ہو گیا ایران کی جنگ میں، اور اس کے بعد کوئی امریکہ کی طرف سے گریٹ پاور نہیں دے گا. اس کے اپنے ساتھیوں نے اس دفعہ یورپ سے بہت ساروں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا. اور اب اس نے جو رشین آئل کی خریداری کی پہ جو بین تھا، بیریئر تھا، وہ ہٹایا ہے. اس سے یورپ میں اور تکلیف ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے یوکرین کو نقصان ہوگا، رشیا کو فائدہ ہوگا. رشیا کو فائدہ ہوگا، اس طاقت بڑھے گی تو یوکرین کو نقصان ہے. امریکہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے. وہ پہلے بھی دیکھتا تھا، وہ یورپ کے مفاد کو نہیں دیکھنا. وہ کہتے ہیں نا جب بندری کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو نیچے دے دیتی ہے. اور امریکہ کی وہ نوبت آ گئی ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے.